السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزم سلطان میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے درود تاج شریف کے اوپر۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور اگر بیٹھا تو کھڑا ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیا جائیں گے۔ درود تاج شریف میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و توصیف بہت خوبصورت، پیارے اور جامع الفاظ میں کی گئی ہے، جو رحمتوں اور برکتوں کا ایک بے پایاں سمندر اور بے پناہ فیض و برکات کا سر چشمہ ہے۔ یہ درود شریف بے شمار اولیاء صوفیاء کرام نے پڑھا اور اپنے عقیدت مندوں مریدین کو بلا ناغہ معمول کے مطابق پڑھنے کا حکم دیا۔ اس درود پاک کے اندر یہ تاثیر موجود ہے کہ اس کو کثرت سے پڑھنے والا بندہ صاحب کشف ہو جاتا ہے، اور اگر اس درود پاک کو فجر کی نماز کے بعد روزانہ 7 بار پڑھا جائے تو کشائش رزق نصیب ہوتی ہے، یعنی انسان کا رزق فراغ کر دیا جاتا ہے۔ اور اگر یہ درود پاک دن میں 3 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیا جائے تو دشمنوں، ظالموں اور ظالم حاکموں کی زیادتی اور ظلم سے آدمی محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور اگر روزانہ یہی درود پاک 11 مرتبہ پڑھنا اپنے معمول میں رکھ لیا جائے تو جادو، جنات وغیرہ سے مکمل طور پہ خلاصی مل جاتی ہے۔ اور اولاد نرینہ کے لیے یہ درود پاک روزانہ ایک چھہارے پر 7 مرتبہ پڑھ کر 21 روز تک عورت کو ہر روز کھلائے اور انشاءاللہ نیک اولاد پیدا ہوگی۔ اگر حاملہ عورت کو کسی قسم کا خلل ہو، حمل ضائع ہو جاتا ہو وغیرہ وغیرہ، بچہ مردہ پیدا ہوتا ہو یا پیدا ہوتے ہی فوت ہو جاتا ہو، تو 7 دن تک 7 مرتبہ روزانہ یہ درود پاک پڑھ کر پانی پر دم کر کے عورت کو پلایا جائے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر ہوگی۔ اور اس درود پاک کے مصنفین کے حوالے سے کچھ اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ روایتوں میں موجود ہے کہ اس کے جو مصنف ہیں، اس کے جو لکھنے والے ہیں، وہ امام ابو الحسن شاذلی علیہ رحمہ ہیں، جو حزب البار شریف جن کی طرف منسوب ہے کہ ان کے ذریعے سے امت کو ملی۔ حالانکہ شیخ ابی بکر بن سالم علیہ رحمہ ہیں، وہ اس درود پاک کے مصنف ہیں اور ان کی دیگر کتب کے اندر بھی اس کے حوالہ جات موجود ہیں، اور دیگر بہت ساری تصوف کی اور عملیات کی کتب کے اندر اس درود پاک کے حوالے سے بے شمار واقعات بھی لکھے ہوئے ہیں اور اس کے بے شمار اعمال بھی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم باقاعدہ قسطوں کی شکل میں اس کے اعمال کو ترتیب وار پیش کریں گے کہ مختلف مسائل کے لیے، چاہے وہ روحانی ہوں یا دنیاوی ہوں، اس درود پاک سے کیسے مدد لی جاتی ہے۔ اور ویسے بھی اعمال، نقوش، وظائف، یہ ساری چیزوں کے پیچھے جو تاثیر ہوتی ہے وہ روحانی نسبت کی ہوتی ہے۔ بغیر روحانی نسبت کے یہ چیزیں فائدہ نہیں دیتی بلکہ الٹا نقصان ہو جاتا ہے۔ صرف درود پاک ایسی چیز ہے جس میں کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں بھی دو اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ اگر آپ صرف لوجہ اللہ پڑھ رہے ہیں پھر تو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر آپ اس کو اپنے کسی خاص مقصد کے لیے ورد کر رہے ہیں پھر وہ عملیاتی طرز پہ چلا جائے گا وہ معاملہ سارا، تو اس کے لیے کچھ خاص اصول و قواعد ہیں، ان کو فالو کرنا برحال ضروری ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر مکمل ہم بات چیت کرتے رہیں گے۔ درود پاک کو اپنے ورد میں رکھیے، اس کے بڑے فیض و برکات ہیں۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔